محترم، دارالنور مکنپور شریف مرکز اہل یقین، خزینۃ الاصفیاء، عاصمۃ الولایت اور تصوف کی راجدھانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کے منڈیروں پر اسی زمین پر آرام فرمانے والی شخصیت کے فیضان کے دیپ روشن ہیں۔ چاہے بوسیدہ خانقاہوں کے ذرات ہوں یا مرمرین آستانوں کے نگار شاد، سب قطب زمین و زماں کے انوار سے تابندہ ہیں، اور اقلیم ولایت کے بڑے بڑے تاجدار ان کی دہلیز پر سر عقیدت خم کر کے طلب سے سوا پاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جس واحد خانوادے کی بات کر رہے ہیں، اس خانوادے کی عقیدت کا سکہ لاکھوں انسانوں کے دلوں پر رائج الوقت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بے وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ خانوادہ برکاتیہ جس کی ہمہ جہت اور عالمگیر مقبولیت ضرور کسی صاحب دل کی بندہ نوازی کا صدقہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر برملا کہوں کہ خاندان برکات کے قصر شاہی کے کلش پر جس خورشید ولایت کی سنہری دھوپ پڑ رہی ہے تو وہ مدار العالمین ہے۔ خاندان برکات کے خمخانہ تصوف میں جس نے معرفت حق کی شراب طہور بھر دی وہ سلسلہ مداریہ ہے۔ جس کی نسبت روحانی سے خانوادہ چمک گیا وہ عکس جمال قطب المدار کی عنایتیں ہیں۔ خانوادہ مداریہ کے فیضان کا بادل برسات و تمام سلاسل کے ساتھ ساتھ سلسلہ برکاتیہ بھی سیراب ہوا اور 5 طریقوں سے سلسلہ مداریہ حاصل کیا۔ سلسلہ برکاتیہ بھی اتنا باظرف اور احسان مند رہا کہ ہر بار اپنی فی نسبت کا اعلان کرتا رہا، اور سلسلہ برکاتیہ کو سلسلہ مداریہ کی نسبت کچھ 5 طریقوں سے پہنچتی ہے، جس کو حضرت علامہ حافظ سید اصغر علی صاحب جعفری قبلہ نے اپنے ایک مضمون میں پیش کیا تھا۔ اب ہم اسی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو سامعین، پہلی نسبت خادمان مداریہ میں حضرت سیدنا خواجہ سید جمال الاولیاء کوڑا جہانہ آبادی کی نسبت مداریہ کا اعلان کرتی ہے، جسے تذکرۃ العابدین کے مصنف نے صفحہ 207 پر تحریر کیا ہے کہ جب حضرت سید جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی مکنپور شریف پہنچے تو صاحبزادہ حضرت سید بدیع الدین شاہ مدار نے اپنا مہمان کیا اور اپنے خانوادے کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ سامعین، یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جن صاحبزادے کا تذکرۃ العابدین کے مصنف نے ذکر کیا ہے وہ صاحبزادے حضرت خواجہ سید عبد الرحیم ارغونی مداری رضی اللہ عنہ اس وقت صاحب سجادہ تھے، جن سے سید جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی نے نسبت مداریہ حاصل کی۔ اور سامعین، مشائخ قادریہ رضویہ کے صفحہ 310 پر لکھا ہے کہ جمال الدین جمال الاولیاء نے بلا واسطہ ارواح مبارکہ حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ عنہما سے فیض اویسیہ حاصل کیا اور بزرگان عصر سے فیض و خرقہ خلافت چاروں سلاسل کا اخذ فرمایا۔ سامعین، جس میں پہلا شجرہ کچھ اس طریقے سے ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری برکاتی، حضرت سید شاہ آل رسول، حضرت سید شاہ آل محمد اچھے میاں، حضرت شاہ سید حمزہ، حضرت آل محمد، حضرت سید شاہ برکت اللہ مارہروی، حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپوی، حضرت سید شاہ احمد کالپوی، حضرت سید جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی، حضرت خواجہ سید عبد الرحیم ارغونی مداری، حضرت خواجہ سید شاہ بابا لاڈ درباری، حضرت خواجہ سید شاہ فضل اللہ، حضرت خواجہ سید ابو الفائز محمد قطب الاقطاب، حضرت خواجہ سید محمد ابو ارغون جانشین اول، اور حضور مدار العالمین حضرت سیدنا بدیع الدین شیخ احمد قطب المدار رضی اللہ عنہ۔ اب سامعین، دوسری نسبت کی تفصیل بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دوسری نسبت مداریہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت میر سید محمد کالپوی کو حضرت سیدنا امیر ابو العلا احراری رضی اللہ عنہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ مداریہ ابو العلائیہ سے سرفراز فرمایا۔ اب سامعین، اسی کے متعلق دوسرا شجرہ مداریہ بھی ملاحظہ فرمائیں
جو حضرت سید ابو الحسین احمد نوری سے حضرت سید محمد کالپوی تک میوان، پھر حضرت سید محمد کالپوی، حضرت سیدنا امیر ابو العلا احراری، حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ احراری، حضرت سیدنا شیخ یعقوب چرخین، حضرت سیدنا شیخ قازن، حضرت سیدنا مولانا حسام الدین سلامتی جون پوری اور حضرت سیدنا بدیع الدین شیخ احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب سامعین تیسری نسبت مداریہ کی تفصیل ملاحظہ فرما لیں تو سامعین تیسری نسبت بھی فیضان مدار العالمین کی عکاسی کر رہی ہے۔ چنانچہ اس تیسری نسبت میں حضرت شاہ سید برکت اللہ مارہروی کو اپنے والد محترم حضرت سید اویس میاں رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ مداریہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی، اور حضرت سیدنا شاہ اویس قدس سرہ کو ان کے والد معظم میر سید عبد الجلیل قدس سرہ سے، اور انہیں اپنے والد محترم میر سید عبد الواحد بالگرامی سے، اور انہیں شیخ حسین سے، انہیں شیخ صفی سے، انہیں شیخ سعد سے، انہیں شاہ مینا لکھنوی سے، انہیں شیخ سارنگ سے، انہیں سید راجو قتال سے، اور انہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سے، اور انہیں ان کے پیر حضرت سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب سامعین چوتھا شجرہ بھی ملاحظہ فرما لیں، جسے خود سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں صاحب برکاتی نے رقم فرمایا، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین یہ چاروں شجرات سلسلہ عالیہ مداریہ کے اجرا کی تائید و توثیق میں بھرپور ہیں۔ اب سامعین پانچویں نسبت کی بھی وضاحت عجیب ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ پانچویں نسبت طریق اویسی کا اعلان کرتی ہے، یعنی حضرت سیدنا شاہ حمزہ مارہروی کو براہ راست حضور مدار العالمین سے اویسی طریقے سے نسبت حاصل تھی، اور اس بات پر محققین انگشت بدندہ ہوں گے اور ایراد قائم کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا شاہ حمزہ مارہروی کا زمانہ 1131 ہجری سے لے کر 1198 ہجری تک کا ہے، جبکہ حضور مدار العالمین کا انتقال 838 ہجری میں ہو چکا تھا، تو اس درمیان تقریباً 3 صدیوں کا وقفہ ہے۔ اب لہٰذا براہ راست نسبت کیسے حاصل ہوئی؟ اسی سلسلے میں آپ کی مزید دلچسپی اور معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سید صاحب البرکات قدس سرہ کو دعائے بشمخ کی سند بھی بارگاہ قطب المدار سے عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سید شاہ حمزہ کاشف الاستار میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضور صاحب البرکات قدس سرہ کو حضرت شاہ مدار کی روح سے اس کی سند و اجازت ملی۔ یہ دعائے بشمخ شاہ مدار کی پیش کی ہوئی ہے، ان سے پہلے اس دعا کا رواج نہیں تھا۔ اس سلسلے میں جب فقیر نے اپنے وطن بلگرام سے مارہرہ آنے کا قصد کیا تو دوران سفر قنوج میں سارا سامان چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ 4 ذی الحجہ 1157 ہجری کو مکن پور شریف کی زیارت کے لیے گیا۔ رات کے آخر حصے میں حضرت مدار قدس سرہ کے روشن جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فقیر کو بھی یہ دعا مرحمت فرمائی اور خلافت بخشی۔ اب سامعین اسی سلسلے میں 5واں شجرہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت ابو الحسین احمد نوری برکاتی، حضرت سید شاہ آل رسول، حضرت سید آل احمد اچھے میاں، حضرت سید شاہ حمزہ مارہروی اور حضور مدار المحام رضوان اللہ تعالی عنہم۔ سامعین یہ 5 نسبتیں اعلان کرتی ہیں کہ اندھا ہو وہ بھی دیکھ لے، اہل نظر کا ذکر کیا، روشن ہے مثل آفتاب سلسلہ مداریہ۔ اللہ پاک سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔